کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ میرے بتاؤ کہ آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم صرف رمضان کے روزے کو ضروری سمجھ کر رکھ لیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی روزے بھی رکھا کریں۔ نفلی روزے رکھنے کی بھی ترتیب بنانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کے جو ایام بیز ہیں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور پیر والے دن اور جمعرات والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نفلی روزوں کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج نفل روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں گیا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ آج ضرورت مند کی ضرورت کس نے پوری کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ بیمار کے حال احوال کس نے دریافت کیے ہیں؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ چاروں صفات پائی جائیں، فرمایا کہ میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی جنت کی بشارت دے چکے تھے۔ اپنے اس عمل کے ذریعے سے ایک تو ہمیں بتلایا کہ دیکھو میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر نیک اعمال کے اندر آگے بڑھا ہوا ہے اور کس قدر نیک اعمال کا شوق رکھنے والا ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہ پیغام سنانا چاہتے تھے کہ جو آدمی ان چاروں چیزوں کو جمع کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو انشاءاللہ لازم کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان خیر کے کاموں کے اندر بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین